کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اس دن اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، وہ مسجد کے دروازوں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے نمازیوں کے لیے وہ سلام بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اتنا برکتوں بھرا دن ہو اور اس دن میں ہماری توجہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو، تو یقیناً یہ ہماری کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اگر سارے لوگ ایک بات تو سمجھتے ہیں کہ جہاں سے انسان کو امید ہو کہ مجھے انعام ملے گا، میری تعریف ہوگی، مجھ پہ خوش ہوں گے لوگ، جس جگہ سے آدمی کو یہ توقع ہو کہ اس کے لیے بہت کچھ نعمتیں، بہت کچھ انعامات رکھے گئے ہیں، آدمی اس کی طرف دوڑتا ہے۔ لیکن ہم ایک بات کو نہیں سمجھ رہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے جن اوقات میں اپنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، ہم دنیا کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے تو پوری کوشش میں لگ جاتے ہیں، لیکن ہم اس مالک کے خزانے رحمتوں کے جب اپنی برسات کرنے لگتے ہیں تو ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا دن ہوتا ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ بر وقت حاضری ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ کی توجہ اور اپنی بارگاہ کی طرف ذوق ہمیں نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ پر میں نے ایک عنوان شروع کیا تھا، اور وہ تھا حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات۔ چونکہ یہ آپ آل نبی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ حسنی حسینی سادات سے ہیں، اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اولیاء کرام کے درمیان آپ امام الاولیاء ہیں، جس طرح ہمارے پیارے نبی انبیاء کے درمیان امام الانبیاء ہیں۔ آپ کی وصف و توصیف میں علماء نے، صلحاء نے کافی کچھ تحریر کیا ہے۔ چند ایک باتیں میں نے گزشتہ جمعہ پر ذکر کی، آج کے جمعہ المبارک پر ان کی آگے لے کر چلتے ہیں، اور بزرگوں کی جو باتیں ہیں، اولیاء کی باتیں، صالحین کی باتیں، یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جو صراط مستقیم ہے۔ جو صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے، انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ ہمیں چلا۔ یہ ہم دعا مانگتے ہیں، اور اللہ نے سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگیں۔ کیوں مانگیں؟ اس لیے کہ انسان مکمل ہوتا ہے جب اس کو کسی نیک اور صالح کی نسبت آ سکتی ہے۔ انسان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب اس کی، اللہ نے انبیاء بھیجے 1,24,000، اللہ خود بھی کوئی کتاب بھیج سکتا تھا، جاؤ لوگوں فلاں علاقے کے، جاؤ وہاں سے کتاب اٹھا لو اور پڑھو، یہ میری ہدایت ہے،
اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے. کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ انسان کو اس رحمانی تعلیمات پر چلنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے جو چل کے دکھائے تو بندہ اس کو دیکھ کر اس پہ چلنا شروع کر دے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی مثال ہونی چاہیے. اس لیے اللہ نے انبیاء بھیجے. پھر انبیاء کا سلسلہ آخری نبی ہمارے تشریف لائے، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری امت کے صلحاء پہ اوپر ہے. اور صلحاء وہ ہیں جو انبیاء کی زندگیوں کا عکس پیش کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کی عملی تصویر اولیاء اور صلحاء کی زندگیاں ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ یہ دین آخری دین تھا، اور اس دین کا پیغام آخری پیغام تھا، نبی آخری تھے. فرمایا کہ زمانے میں میرے پیغمبر کا آخری پیغام بھی قیامت تک رہے گا، اور اسی پیغام پہ چلنے والوں کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. لیکن ہر زمانے میں انسانوں کو کسی مثال کی ضرورت پڑے گی، کسی رول ماڈل کی ضرورت پڑے گی. تو میرے نبی تو آخری ہیں، لیکن میرے نبی کی امت میں قیامت تک ہوں گے. اس لیے نماز میں یہ دعا مانگو، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا، اور ان کے ساتھ اپنی قلبی محبت پیدا کرو، ان کے ساتھ اپنی نسبت پیدا کرو، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں، بڑی قابل توجہ بات ہے. اس کے بعد میں ایک پوائنٹ حضور غوث اعظم کی تعلیمات کا ذکر کروں گا، اور بڑی قابل غور بات ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ کی خدمت کرتا تھا، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، لاہور شریف، مزار پر انوار، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں راہ رہنما. جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے وہاں چلہ کاٹا تو اس وقت آپ نے یہ شعر وہاں ارشاد فرمایا. اور آج ہر پڑھا لکھا ان پڑھ ہے، جیسا کیسا بندہ ہے، اس کی زبان پہ یہ شعر جاری ہو جاتا ہے. یہ آواز تھی ایک فقیر تک پہنچ چکی ہے. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما. یہ ناقصوں کا پیر ہے داتا علی اجمیری، اور کاملوں کا رہنما ہے. یہ چلا کشی کے بعد آپ نے یہ باتیں کی تو ان کی میں بات کہنے لگا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ حضرت ابو الفضل قطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں تھا تو وضو کراتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا. ایک دن مجھے خیال آیا کہ یا خدایا مجھے تو نے کس غلامی پہ لگا دیا ہے. میں وضو کرا رہا تھا اور داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے اندر خیال آیا کہ یا اللہ مجھے تو نے کس غلامی پہ لگا دیا ہے. اس کو وضو کراتا ہوں، اس بندے کو خدمت میں رہتا ہوں، کھانا پیش کرتا ہوں، ان کی خدمت و خاطر میں ساری زندگی مجھ میں اب لگا رہا ہوں. یا اللہ یہ کیسی میری غلامی کی زندگی ہے. دل میں خیال کیا میرے شیخ کامل میرے خیال پہ آگاہ ہو گئے. حضور داتا علی اجمیری آپ کشف المجہول میں لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا حضرت داتا صاحب کا نام تھا علی بن عثمان. آپ کی مرشد حضرت ابو الفضل قطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے علی، دل میں خیال گزرا تو آپ نے فرمایا میرے شیخ نے کہا اے علی، جب اللہ کسی بندے کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت چاہتا ہے، تو اللہ اس بندے کی اپنے کسی محبوب بندے کی خدمت پہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے. پھر ایک وقت ہے اللہ اس کو روشن چراغ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. لہذا اے علی تو جس ڈیوٹی پہ لگائے یہ خدا نے تجھے لگایا ہے، ایک وقت آئے گا تو روشن چراغ ہوگا. پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ تو خدمت صالحین اور اولیاء. ورنہ دیکھیں انسان کو سمجھنے کے لیے، انسان کو کسی انسان کی اپنی عادات ٹھیک کرنے کے لیے اس کو کسی اچھی عادتوں والے بندے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو آدمی کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھتا ہے نا، اس کی ذہن، اس کا سوچ، اس کی فکر اعلیٰ ہوتی ہے. جو آدمی ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے جو اچھی زبان نہیں ہوتی، جن کی مجلس اچھی نہیں ہوتی، اس آدمی میں بھی وہ عادتیں داخل ہو جاتی ہیں. اسی لیے کہا گیا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. نیک بندے کی کسی نیک کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، باقی صحبت انسان کو بد بناتی ہے. اس لیے اولیاء کرام اور صالحین کی تعلیمات جو ہے اور ان کا پیغام، ان سے نسبت، یہ انسان کے لیے بڑی ایک کامیابی ہوتی ہے. اور جو
داتا صاحب نے کہ مرشد کی بات ہے کہ جب اللہ کسی بندے کی ہدایت چاہتا ہے تو اللہ اس کے دل میں نیکوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے ایک سبق بھی ہے اس دین کا، اور اس کی انسان کو زندگی میں نیک لوگوں کو تلاش کر کے ان کے پاس بیٹھنا بھی چاہیے، ان کی تعلیمات اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جناب کا ایک شعر ہے اسی پر، جس پر بابا پیر حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، جے تو سن اے برخوردار پیارے آتے نو سمجھانا، جے تو عشق حقیقی چاہے مولا نال یارانا، جے تو عشق حقیقی مولا نال یارانا چاہنا ہے تو پھر تو آج تو میں گل سمجھا، سن اے برخوردار پیارے آتے نو گل سمجھاواں، جے تو عشق حقیقی چاہے مولا نال یارانا، اللہ والیاں دے در جا کے درد خرید جوانا، ہر در تو ملدا نہیں اے بدا خزانہ۔ اللہ کی محبت بھی ہر دروازے سے نہیں ملنی، یہ جدو ہی مل سی تو اللہ نے دروازے اور اولیاء نے دارے، اولیاء نے دارے، اس تو بھی ایک فیض مل سی۔ تو یہ اولیاء کرام کی تعلیمات میں نے پچھلے جمعے پر حضرت غوث اعظم کی تعلیمات کی چند باتیں ذکر کی تھی، آج میں اسی پر وہ باتیں میں دہرا بھی دیتا ہوں۔ 10 باتیں آپ نے فرمائی تھی کہ انسان ان کی پابندی کرے، اگر وہ ان کی تو وہ کامل انسانوں میں شامل ہوگا، متقین اور صالحین میں شامل ہوگا۔ اگر وہ 10 باتیں پابندی نہیں کرتا تو وہ صالحین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میں وہ 10 باتیں پھر گنتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ اعمال کی طرف ہماری جائے اور اس طرف جائے کہ جو صالحین تعلیمات ہیں، تاکہ یہی وہ تعلیمات ہیں جو بندے کو خدا کے قریب کرتی ہیں۔ وہ 10 باتیں انسان کی زندگی میں شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 10 باتیں یہ زبان کی پابندی، میں صرف گنوں گا اس دفعہ۔ دوسرا غیبت سے بچنا، زبان کو قابو میں رکھنا، غیبت سے بچنا یعنی زبان بد زبانی، بد تمیزی یہ زبان پہ نہ لیں، غیبت سے بچیں، کسی کی برائیاں اس کے پیٹ کریں، یہ عادتیں بری ہیں معاشرے میں، اور آج یہ شامل ہیں چوراہوں، ہوٹلوں، راستوں، دکانوں پہ۔ ہمارا کام ہی دن کو یہی ہے، ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ سارے برے کام کرنے ہیں، کبھی کسی کی برائی کرنی ہے، کسی سے بدتمیزی کرنی ہے، کسی کی چغلی کھانی ہے، کسی کی غیبت کرنی ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں اچھا انسان بننے نہیں بن سکتے۔ اگر خدا کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں تو اگر یہ خامیاں ہیں تو وہ سجدہ بھی قبول نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ پہلی باتیں ہیں جن کی پابندی جو ہے انسان کے اوپر لازم ہے۔ آپ ذرا سوچ کریں، اللہ انسان کو بڑا اپنی بارگاہ میں پسندیدہ بنانا چاہتا ہے، لیکن انسان اس طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، انسان اس سے بھاگتا ہے۔ ہم دنیا کے طرف بھاگنے میں اور دنیا کے بارے میں بہت غور و فکر کر لیتے ہیں، بہت کچھ سوچ لیتے ہیں، اس معاملے میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں سوچنے میں ہم تو اس طرح پتہ چلتا ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جو سجدہ ہے، اس سجدے کو دیکھیں اگر بندہ تو اپنے آپ کو بڑا کہنا ہی بھول جائے۔ جب ہمارا ناک، ہماری پیشانی اس رب کے سامنے ہوتی ہے تو اللہ بتاتا کیا ہے سجدے میں، کیا بندے تو کچھ یہ یاد رکھ، سجدہ جب میری طرف تیری پیشانی اور ناک زمین پہ لگے گا تو تجھے اپنی اوقات پتہ چلے کہ تو اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھ لینا، بڑی ذات میں ہے جس کے آگے تو جھک رہا ہے۔ انسان کو یہ عبادت اور ریاضت انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ باتیں ذکر کر رہے تھے اور 10 باتیں میں پھر وہ دہرا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھیں، غیبت سے بچیں، کسی کو حقیر نہ جانیں، دوسروں کو کم نہ سمجھیں۔ دوسرے بندے کو ہو سکتا ہے کوئی میلا کچیلا ہو، کیسے لباس میں ہو، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کو پسند ہو۔ نبی پاک کی مجلس تھی تو سرکار مدینہ کے پاس کچھ رئیس امیر لوگ آئے، ان کے لباس بڑے خوبصورت تھے، خوشبوئیں لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی یہ جو بلال حبشی ہیں، یہ ابو ہریرہ ہے، چند صحابہ تھے حضور کے پاس، تو میلے کچیلے کپڑے تھے، تو صوفہ میں سرکار کے پاس رہتے تھے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم بڑے امیر قبیلے کے لوگ ہیں، یہ جو ہے نا
تمہارے پاس ہے نبی بیٹھے ہوئے میلے کے چیلے والے، ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں بیٹھتے، ان کو اپنے پاس سے اٹھائیں، ان کو اٹھاؤ پھر ہم بیٹھیں گے۔ تو یہ عادت ہوتی ہے، جس کے پاس تھوڑا سا مال و دولت آ جاتا ہے پھر اس کی عقل بھی تھوڑی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان پھر ان چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ ان کے پاس مال و دولت تھا، انہوں نے کہا ان کو اٹھاؤ، فوراً جبریل امین وحی لے کر حاضر، اور اس وحی میں پیغام یہ تھا کہ اے میرے نبی محبوب، یہ میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اے میرے محبوب ان میلے کچیلے کپڑے والے جو تیرے پاس بیٹھے ہوئے، اصل میں یہ تجھ سے بھی محبت کرتے، مجھ سے بھی محبت کرتے، ان کو اپنے دروازے سے دور نہ کر۔ تو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا بندہ خدا کے پاس مقبول ہے، اس کی اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، اس لیے فرمایا کسی کو کم تر نہ سمجھو۔ میں نے پچھلے جمعے پر بھی کہا تھا، حضور نے فرمایا کہ آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے، کسی کو برا ہونے کے لیے ٹائٹل برا، یہ بندہ برا ہے، حضور نے فرمایا برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ انسان دوسرے انسان کو اپنے سے کم سمجھے، ہمیشہ دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے، دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ انسانوں کا دل رکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کسی فقیر سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، اس کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ بڑے پوائنٹ کی بات ہے۔ کسی فقیر سے پوچھا کہ خدا کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ہم تو ساری زندگی میں کوشش کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم صدقات کریں، ہم نیکی کے کام کریں، سب کی یہی خواہش ہے اللہ راضی ہو جائے، منظر تو یہی ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ تو کسی فقیر سے کسی نے پوچھا، اے فقیر بتا خدا راضی کیسے ہوتا ہے، نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا اس بندے سے اللہ راضی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا اس بندے سے اللہ ناراض ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے کہ ہم کیسے پرکھ سکیں گے کہ فلاں سے اللہ راضی ہے، فلاں سے اللہ ناراض ہے؟ اس فقیر درویش کی بات نے سنے اور بڑے اپنے پلے باندھے۔ اس فقیر نے کہا کہ اے پوچھنے والے، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی، اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی تو بس یہ سمجھ لے جس سے اللہ راضی ہے وہ بندہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو دیکھ جو انسانوں کے ساتھ اچھا ہے سمجھ لے اللہ اس سے راضی ہے، یہ نشانی ہے۔ تو دیکھ کہ لوگوں کے ساتھ کون اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، محلے گاؤں میں اس کا رویہ کیا ہے، شہر بازار میں اس کا رویہ کیا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا ہے، نفرت سے پیش آتا ہے۔ اے بندے تو دیکھ، اگر بندہ اللہ کی مخلوق سے صحیح ہے سمجھ لے عرش والا اس پہ راضی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے اس کا بندہ مخلوق کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، تب اللہ راضی ہوتا ہے۔ دوسری بات میں اللہ ناراض کیسے ہوتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس فقیر نے کہا جب ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو اس بندے کے کام ایسے، اس کی زندگی فالتو کاموں میں گزر جاتی ہے، اس سے اچھا کام زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور تو سمجھ لے اگر زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا سمجھ لے اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اگر تو دنیا کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، انسانوں سے اچھا ہے، سمجھ لے اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ انسانوں میں پہچان ہے، ہم نے دنیا سے لے کر کیا جانا ہے کچھ؟ ایک ہی چیز ہے، دنیا آزمائش ہے، انسان کے پاس روح امانت ہے، وہ اس کے پاس امانت ہے، اس کی خود میں وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گا وہ اپنی منزل کی طرف چلی جائے گی۔ انسان دنیا میں ایک آزمائش بن کر آیا ہے، اس کے اوپر پابندیاں کچھ عائد ہیں، وہ بندہ اس پابندیوں کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ ایک ہی امتحان ہے اس دنیا کا، اور وہ لے کر کیا جائے گا یہ اس انسان کے پاس ہے کہ وہ لے کر اچھائیاں جا رہا ہے یا لے کر برائیاں جا رہا ہے۔ یہ باتیں وہ ہیں جن باتوں کو فقیروں نے اور اولیاء نے صلحاء نے تعلیم دی ہیں۔ اگر آج معاشرہ ان باتوں پہ قائم ہو جائے، ہم باتوں کو سمجھنا شروع کر دیں، ہم تو بہت سے برائیوں سے بچ جائیں گے، ہمارے معاشرے میں امن ہوگا، ہمدردیوں کی فضا پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے کا خیال انسانوں میں برپا ہو جائے گا، نفرتوں کی فضا ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں 10 باتوں کی پابندی کر، تجھے اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے۔ شہنشاہ بغداد کی تیسری بات حقیر نہ جان، چوتھی نگاہ کی حفاظت کر، اپنی نظروں کی حفاظت رکھو۔ بالخصوص کے نوجوان لوگ ہیں، یہ وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں برائی اور بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کریں، اپنے آپ پابندی کریں۔ 5ویں وقت تھوڑا ہے، 5ویں سچ بولے، جھوٹ سے بچے۔ آدمی اس پہ اپنی سٹڈی کرے، بستر پہ جب رات کو جائے تو سوچے تھوڑی دیر کہ آج دن کو جھوٹ کتنے بولے، سچ کتنے۔
آپ جانتے ہیں جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں دو چار بندے تو ہماری یہ عادت ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ باتیں گپیں ایسی سنائیں اور ایک دوسرے سے بڑھ جائیں، مجلس پہ چھا جائیں. ہماری عادت جھوٹ ہو، جیسا کیسا ہو، ہم باتیں کر جائیں، لوگ ہماری باتیں سنیں اور بلے بلے کہیں، اور اس میں بے شمار جھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں. انسان کو سچ، حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یغلی، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو سچائی کامیابی کا راستہ ہے، جھوٹ تباہی کا راستہ ہے. یہ تو میں معاشرے کی بات کرتا ہوں. عدالتوں کچہریوں میں دیکھیں ہمارے اس دور کی حالت ہے، کچہریوں اور عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کے جھوٹی FIR کٹانا شروع کر دیتے ہیں. اگر آج ہم لوگ تھوڑے سے سدھر جائیں، کسی سے نفرت ہو، دشمنی ہو، تو دشمنی بھی تو کسی اصول کی ہو. کہتے ہیں دشمن ہو تو اصول کا ہو، بے اصولہ دوست بھی اچھا نہیں ہوتا. تو جب ہماری جھوٹ کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ہماری عدالتیں کچہریاں کہ میں 80% کیس ایسے جو جھوٹ پہ کھڑے ہوتے، گواہیاں دینے والے جھوٹے ہوتے. میرے کریم آقا کی ایک حدیث سنیں، حضور نے فرمایا جب کسی گواہی میں کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، ابھی وہ قدم وہاں سے اٹھاتا نہیں، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے قدم اٹھانے سے پہلے اس پر دوزخ کا عذاب لکھ دو. یعنی جھوٹی گواہی کتنا بڑا. اگر انسان آج ہم ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، آپ سوچیں کہ انصاف کتنا آسان ہو جائے. جب جھوٹے ایک طرف کھڑے ہو جاتے، کثرت سے کھڑے ہو جاتے، ہم تو لوگوں کی تعداد دیکھ کر کہتے ہیں زیادہ لوگ ہیں، چلو ہم اپنی عزت بچائیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم جھوٹوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مسلمان کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ سچائی کو ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم کتنے سچائی پہ چلیں، اپنے پہ غور کریں. ہمیں دوسروں کے مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں ضرورت ہے زیادہ اپنے آپ کو پڑھنے کی. اور بزرگوں نے کہا کہ جب بندہ بستر پہ جائے رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لے کہ آج دن میں نے کیا کچھ کیا ہے. احتساب نفس اس کو کہا گیا ہے کہ تو نیند سے پہلے کچھ لمحے تو سوچ لے کہ آج دن کو ہم نے کیا کیا، کچھ نیک کام بھی کیا یا سب گناہ کیے، گناہ کتنے کیے، نیکی کتنے کی. اللہ سے معافی مانگو، اگلی صبح کے لیے نیک زندگی اور اچھی زندگی کی امید سے اپنی زندگی کا سفر کا آغاز کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کبر سے بچنا، غرور سے بچو. تکبر بہت بری چیز ہے، اپنے آپ کو بڑا لینا، بڑا سمجھنا اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کو سب سے زیادہ برا بندہ وہ لگتا ہے جس میں غرور ہے. غرور و تکبر انسان کی عبادت کو، اس کی ریاضت کو، اس کی نیکی کو ضائع کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ بندوں میں بندہ شامل ہو جاتا ہے. چند باتیں، 8ویں بات غرور سے بچیں. 9ویں بات حضور غوث اعظم کی کہ نماز کی پابندی کریں. یہ بھی غور کریں. میں نے پچھلے جمعے پر بھی کہا تھا کہ دیکھیں 24 گھنٹے 1 گھنٹہ نماز، 5 نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ. اگر 24 گھنٹوں میں اگر آدمی نماز کے لیے اللہ کے سامنے اپنا پیشانی کو رکھ دے اور اس کے سامنے جھک جائے، اپنے مالک کو یاد کرے، یہ بھی توجہ اپنے اندر پیدا کرے. صبح ہم اٹھتے ہیں، کتنا ٹائم گزر جاتا، وقت ہو چکا ہے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. صبح ہمارے گھروں میں 8 بجے 9 بجے ہماری صبح ہوتی ہے. ناشتے ہمارے کتنے دیر ہوتے ہیں. یہ عادتیں خراب ہو چکی ہیں معاشرے کی. صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی زیارت کریں. یہ اللہ کا کلام ہے جو انقلاب ہے، جس کے اندر زندگیوں کا